الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اس سے قبل 2 جمعہ میں آپ حضرات نے حسن اخلاق کی اہمیت اور افادیت پر کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی اس عنوان کی اہمیت کے پیش نظر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے، اور آپ کی تاریخ پڑھیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی میں یہ چیزیں اظہر من الشمس نظر آتی ہیں کہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال یہ اخلاق کریمانہ سے متصف ہوا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے اخلاق کریمانہ سے اتنے زیادہ متاثر ہوتے تھے کہ بے شمار واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ لوگوں نے صرف اخلاق سے متاثر ہو کر کے آغوش اسلام میں داخلہ لیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ عظیم صفت آپ کو عطا فرمائی۔ آج ضرورت یہ ہے کہ جو آپ کی امت ہے، امت محمدیہ، جو آپ کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہے، اسے اس صفت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جن کی زندگی میں اخلاق ہوتا ہے تو یہ حسن اخلاق
ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کیا کریں، غلطیوں کو معاف کیا کریں۔ اگر ہم اس کے عادی بن گئے اور اس کا آغاز ہم نے اپنے گھر سے کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا شروع کر دیا، تو یاد رکھیں یہ وہ عظیم صفت ہے جس صفت کو اپنانے کی وجہ سے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ آج معاف کرنے کی صفت ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے اختلاف و انتشار بڑھ رہا ہے، نفرتیں اور عداوتیں مزید جنم لے رہی ہیں۔ اگر ہم اخلاق کریمانہ کے تقاضے کو پورا کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے عادی بنیں تو اس سے بہت زیادہ خیر وجود میں آ سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، من اعز عبادک عندک، کہ پروردگار عالم آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، اذا من قدر غفر، کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ معزز وہ بندہ لگتا ہے جو بندہ قدرت کے باوجود معاف کر دیا کرتا ہے۔ یعنی ہمیں بدلہ لینے پر استطاعت ہے، ہم اپنے دشمن سے بدلہ لے سکتے ہیں، اپنے مخالف سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے وسعت ظرفی کا معاملہ کیا ہے اور آپ نے اپنے مقابل کو معاف کر دیا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور حسن اخلاق ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے۔ جو لوگ مالک ہیں، جو لوگ اپنے ماتحت بہت سارے لوگوں کو رکھتے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے اس طرح غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیا تو ہمارا نوکر، ہمارا خادم تو بگڑ جائے گا۔ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے واقعتاً سنت پر عمل کرنے کے جذبے سے اس پر عمل کیا ہے تو اللہ کی طرف سے خیر وجود میں آئے گی اور اس خادم پر انشاءاللہ ایسا اثر ہوگا کہ آپ کو آگے چل کر معاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بغیر معاف کیے ہوئے وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لے گا۔
اور وہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا، کوتاہیاں کم کرنے والا بن جائے گا، غلطیاں کم کرنے والا بن جائے گا اگر آپ معاف کرنے کے عادی بن گئے ہیں۔ اور ماتحتوں کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ معاف کرنے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، وہ یہ کوشش کریں کہ غلطی نہ ہونے پائے، جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں پوری امانت داری اور پوری ذمہ داری سے جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کام کو انجام دینے والے بن جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ غلطی نہ ہونے پائے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو مالکان کو یہ چاہیے کہ اس غلطی کو درگزر کیا کریں۔ یہ شریعت کا معتدل نظام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام ہم سب نے سنا ہے، خادم رسول تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ میں چونکہ نوعمر لڑکا تھا تو میرا ہر کام مزاج نبی کے مطابق نہیں ہو پاتا تھا، نوعمری کی وجہ سے بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق اور خدام کے ساتھ ایسا کریمانہ برتاؤ تھا کہ آپ نے 10 سال میں مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا اور کبھی اس طرح ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا تم نے ایسا کام کیوں کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا اپنے خادموں کے ساتھ۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا وہ اسوہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر بار بار غلطی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ ان کی خدمت کی تاریخ پڑھیں، کیسی لاجواب انہوں نے خدمت کی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان و زمین کو ان پر رشک آتا ہے، وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ کہیں سے بھی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کمی واقع نہ ہونے پائے اور آپ کو ناراض نہ کیا جائے، آپ کے اندر ناگواری کا احساس پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کوشش رہا کرتی تھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقال مسلما عثرته اقاله اللہ عثرته یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی لغزش کو درگزر کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش کو بھی درگزر فرما دیں گے۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس پر آسانی کا معاملہ کیا جائے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اسے اللہ کی طرف سے معافی کی بشارت سنا دی جائے؟ اگر ہم میں سے ہر کوئی اس کا متمنی ہے، ہر کوئی اس کا دل دادا ہے، ہر کوئی اس کا خواہش مند ہے، ہر کوئی اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں اس سنت نبوی پر عمل کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی مسلمان ہماری شان میں گستاخی کر بیٹھے یا ہمیں تکلیف پہنچا دے تو ہم اسے معاف کرنے والے بن جائیں۔ اس سے خیر وجود میں آئے گی۔
بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ شدید گرمی کا سمے ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے میں آرام کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ لے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک درخت کے سائے میں قرار پکڑ لیے۔ ایک کافر اس طاق میں تھا کہ کب موقع مناسب ہاتھ لگ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قاتلانہ حملہ کر دے۔ چنانچہ اسے موقع مل گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی تلوار نکال لی اور قریب تھا کہ آپ پر حملہ کر بیٹھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اب یہ کافر یہ کہنے لگا تلوار کو لہراتے ہوئے کہ محمد تو بتا میری تلوار سے اس وقت تجھے کون بچائے گا؟ پروردگار عالم نے آپ کو اطمینان قلبی عطا فرمایا اور آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ یہ جواب دیا، اللہ اللہ، مجھے اللہ ہی بچائے گا۔ اور اس لفظ اللہ میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کافر پر کپکپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ گئی۔ مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے دستے مبارک میں لی اور کافر سے پلٹ کر یہ کہا کہ اے کافر اب تو بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ وہ کافر یہ کہنے لگا کہ آپ کے سوا مجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تیری تلوار سے اللہ نے مجھے بچایا ہے، اگر پروردگار عالم چاہیں گے تو میری تلوار سے تجھے بھی بچا سکتے ہیں، جہاں میں اسی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں اور میں نے تجھے معاف کر دیا، جہاں جانا ہو چلے جا۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ آپ کے اخلاق کریمانہ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آغوش اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ چنانچہ وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس اخلاق کو پیدا کر لیا اور ایک دوسرے کو ہم نے معاف کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھیں اتنی بڑی خیر وجود میں آئے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز آپ اپنے گھر والوں سے کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں عفو درگزر کی صفت پیدا فرمائے۔ اخلاق کریمانہ کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ غصہ آنا یہ بشری تقاضا ہے، ہر کسی کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن اخلاق کریمانہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ
اور نمونہ ہم سے متقاضی ہے کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کا ملکہ حاصل کر لیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، بہت ساری خیر وجود میں آئے گی جسے آپ اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے، اور بہت ساری شر ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک شخص آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارا، اس نے بار بار عرض کیا، درخواست کی کہ آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے، وصیت فرما دیجئے۔ یعنی انہیں لگا یہ تو بڑی مختصر، بہت ہلکی سی وصیت ہے، کوئی جامع اور کوئی لمبی چوڑی وصیت فرما دیں تو میرے لیے بہتر ہوگا، لیکن آپ نے بار بار وہی جواب دیا ہے، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے اس آدمی کے لیے کون سی نصیحت مناسب ہے۔ اگر اسے کوئی جامع نصیحت کر دی جائے اور یہ اس پر عمل کر لیں تو ساری بیماریاں ان سے دور ہو جائیں گی، اس لیے آپ بار بار وہی نصیحت فرما رہے ہیں، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اور یہ اتنی جامع نصیحت ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو واقعتاً بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لیس الشدید بالسرعہ وانما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ اصل طاقت اور پہلوانی یہ نہیں ہے کہ اپنے مقابل کو پچھاڑ دیا جائے، بلا شبہ اصل طاقت اسے حاصل ہے جو غصے کے وقت اپنی ذات پر کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ وہ آدمی اصل طاقتور ہے، وہ آدمی اصل پہلوان ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے، اسے یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا بن جاتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں کرنے والا بن جاتا ہے۔ اصل طاقتور شریعت نے اسی کو سمجھا ہے۔ یہ نہیں کہ غصہ آیا، گھر میں اگر موجود تھا تو سارے سامان کو توڑنے پھوڑنے لگ گیا، ساری اولادیں گھبرا گئی، بیوی ایک جگہ لے لی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، جس کو چاہا مارنا شروع کر دیا۔ یہ اصل میں طاقتوری کی علامت نہیں، پہلوانی کی علامت نہیں، یہ بزدلی ہے جو تم غصے کو پی نہیں پا رہے ہو۔ شریعت اسے طاقتور نہیں سمجھتی۔ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، غصے پر کنٹرول کر لینا یہ اتنا ضروری ہے، خاص طور پر ایمان والے کے لیے، کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ کار ہمیں بتلایا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے
اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر اس سے بھی غصہ نہیں جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر بیٹھا ہوا ہے اور غصے پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ، تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اپنے غصے پر اس طرح کنٹرول کیا جائے۔ انقلاب کیفیت سے غصہ کنٹرول ہوا کرتا ہے، یعنی جس کیفیت میں غصہ آیا ہے آپ اس کیفیت کو بدل دیجئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا غصہ قابو میں آ جائے گا، اور غصے کی وجہ سے جو مضر اثرات رونما ہونے والے ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جایا کرو، اگر وہاں مجلس میں موجود ہو غصہ نہیں جا رہا ہے تو مجلس بدل دیا کرو، وہاں سے کہیں دور چلے جایا کرو۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جایا کرو۔ یہ خاموش ہو جانے کی وجہ سے بھی آپ کا غصہ دور ہو جائے گا، اور غصے کے نقصانات سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور اگر آپ نے خاموشی اختیار نہ کی اور آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہے اور غصے والے جملے مزید ادا کرتے رہے تو وہ وقت آ جائے گا کہ آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ بعد میں آپ کے سامنے پچھتاوے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اور ایسا ہوتا ہے خاص طور پر جب میاں بیوی میں بحث و مباحثہ ہو تو بیویوں کو یہ چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ جن بیویوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے، جنہیں گھر کو سنوارنا ہے، گھر کو چلانا ہے اور اخلاق کریمانہ سے وہ چلانا چاہتی ہیں، ہر ایک کی نگاہ میں جس بیوی کو محبوب بننا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرے، میری ساس بھی مجھے مانے جانے، میں اپنے سسر کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں، میری نندیں بھی مجھے ماننے والی بن جائیں، تو اس عورت کو، اس بیوی کو چاہیے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اگر کسی بیوی کو یقین نہیں تو اس سنت پر عمل کر کے دیکھے کہ اس کا شوہر جو اس سے نفرت کرنے والا ہے وہ اس سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ یہ خاص طور پر بیویوں ہی کو حکم نہیں دیا گیا، لیکن آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بیویوں میں جو جذباتیت حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، مسئلہ چھوٹا سا رہتا ہے لیکن بحث و مباحثہ طول پکڑتا ہوا جاتا ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی۔ شوہروں کو بھی چاہیے کہ سنت پر عمل کرے، جب اسے غصہ آئے تو کوشش کرے وہ طریقہ کار اپنائے جس کی وجہ سے غصہ کافور ہو جائے، دور ہو جائے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک حدیث مبارک ہمیں سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان، یہ جو غصہ انسان کو آتا ہے یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے آتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور یہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارُ بِالْمَاءِ،
اور بلا شبہ آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے۔ اتنی باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اصل مقصد کو بتلایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جایا کرے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لیا کرے۔ تو وضو کر لینا یہ بھی غصے کو ہلکا کر دیتا ہے، غصے کی دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا گھر اس کی وجہ سے سنور جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر غصے پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو جب بھی غصہ آئے تو پہلا کام ہم یہ کیا کریں کہ کیفیت کو بدل دیا کریں۔ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ اگر پھر بھی غصہ نہیں جا رہا ہے، آپ مجلس کو بدل دیں، خاموشی کو اختیار کر لیا کریں، جا کر وضو کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ جو نقصان غصے کی وجہ سے ہونے والا ہے، جس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کوئی چارے کار نہ ہوگا، اس سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے اور بعد میں آپ کو ایک قسم کی خوشی محسوس ہوگی کہ میں نے بہت اچھا کیا جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ اور جانتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بندہ جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا گھونٹ بھی یہ بندہ پیتا ہے، ان گھونٹوں میں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ گھونٹ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یہ بندہ غصے کے گھونٹ کو پی جایا کرتا ہے۔ اور پروردگار عالم حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ ایسا بندہ جو غصے کو پی جانے کا عادی ہے، قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد اختیار دیں گے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں، ان میں سے تم جسے چاہو پسند کر لو۔ یہ معمولی بشارت نہیں، یہ کسے سعادت حاصل ہوگی؟ جو غصے کو پی جانے والا ہے۔ میرے بھائی، پروردگار عالم نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر دو مادے رکھے ہیں، ایک خیر کا مادہ ہے، ایک شر کا مادہ ہے۔ جب شر کا مادہ کسی وجہ سے ابھار کرے تو ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر قابو پانے والے بن جائیں۔ اگر آپ نے شر کے مادے پر کنٹرول کر لیا اور قابو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا جانی صدقہ نکل جاتا ہے، اور جانی صدقہ نکالنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، یہ شر سے تمہارا بچانا تمہاری جان کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہم اس سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نجد کی طرف حضرات صحابہ کے ایک لشکر کو روانہ فرمایا۔ وہ لشکر قبیلے بنو حنیفہ کے ایک شخص جو یمامہ کا سردار تھا، جن کا نام ثمامہ بن اسال ہے، آگے چل کر مسلمان ہو گئے تھے۔
اسے گرفتار کر کے حضرات صحابہ لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مسجد نبوی کے ستون سے اسے باندھ دو۔ اس زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہی کوٹ ہوا کرتی تھی، وہی مسجد نبوی جیل خانہ بھی تھا، اور وہی مسجد نبوی نماز کے لیے بھی مختص تھی، وہی تعلیم و تربیت کا نظم بھی ہوا کرتا تھا، اور اسی مسجد نبوی سے وفود بھی بھیجے جایا کرتے تھے، اسی مسجد نبوی سے خدمت کا کام بھی ہوا کرتا تھا۔ گویا سارے خیر کے کاموں کا مرکز وہ مسجد نبوی ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے خاص کر لیا۔ یہ ہماری مسجدیں یہ مسجد نبوی کا عکس نہیں رہی۔ مسجد نبوی سے ہر خیر کا کام ہوتا تھا، اور ہماری مسجدوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جتنے بھی خیر کے کام ہوں، اگر مسجد سے اس خیر کے کام کو پورا کیا جائے اور ایسا نظام بنا لیا جائے کہ کسی قسم کی کوئی دشواری بھی پیش نہ آئے تو یہ بہت اچھا ہے۔ بہت ساری مسجد والے اس قسم کا کام کیا کرتے۔ الغرض، ثمامہ بن اسال کو ستون سے باندھ دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہاں نماز ہوگی، یہاں سے دین کا کام ہوگا، یہ اس دین کے کام کو دیکھے گا تو متاثر ہوگا اور اسلام کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے ثمامہ بن اسال سے پوچھا، کیا حال ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر آپ احسان شناس پر احسان کا معاملہ فرمائیں تو آپ کا بڑا احسان و کرم ہوگا، اور اگر آپ نے مجھے قتل کروا دیا تو آپ ایک ایسے آدمی کو قتل کروائیں گے جس کا بدلہ اس کی قوم لینے کے لیے تیار ہوگی۔ آپ چلے گئے۔ آپ دوسرے دن آئے، پھر یہی سوال کیا، اس کی طرف سے یہی جواب آیا۔ آپ تیسرے دن آئے، پھر یہی آپ نے سوال کیا، اس کی طرف سے یہی جواب آیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے باندھا تھا، آپ نے اس مقصد کو سامنے نظر آتا ہوا آپ نے دیکھا۔ آپ نے یہ کہا کہ اب اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ ثمامہ بن اسال حیران رہ گیا کہ مجھے اس طرح آزاد کر دیا گیا اور معاف کر دیا گیا۔ وہ گیا اور قریب میں پانی کا ایک چشمہ تھا، وہاں غسل کیا اور غسل کر کے واپس آیا، اور آنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہیں جانا نہیں چاہتا، میں آغوش اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور اسے اسلام میں داخل کر دیا۔ وہ اسلام لانے کے بعد قسم کھا کر اب وہ صحابی بن گئے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، ایمان لانے سے پہلے میری یہ کیفیت تھی کہ میرے دل و دماغ میں سب سے زیادہ اگر کوئی مبغوض چہرہ تھا، ناپسندیدہ چہرہ تھا، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اور سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اگر کوئی شہر تھا تو مدینہ طیبہ کا شہر تھا۔ لیکن آج اسلام میں داخل ہونے کے بعد میری یہ کیفیت ہے کہ سب سے زیادہ محبوب چہرہ اگر میری نگاہ میں کوئی چہرہ ہے تو تاجدار مدینہ
مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شہر میری نگاہ میں ہے تو مدینہ طیبہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اجازت دیں تو یمن سے جو غلہ مکہ مکرمہ میں جاتا ہے میں اس غلے کو رکوا دوں، مکہ والوں کو اناج بھی نصیب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمامہ، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں پر دشواری کے لیے نہیں، غلہ روکنے کے لیے نہیں، لوگوں کو اناج سے محتاج کرنے کے لیے نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ غلہ رکوانے کی ضرورت نہیں، جس طرح مکہ غلہ جا رہا ہے اسی طرح پہنچاتے رہو۔ الغرض میرے بھائی یہ اخلاق ہے۔ آج کے خطاب سے میں آپ کو دو سبق دینا چاہتا ہوں۔ اس اخلاق کریمانہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں گے۔ سب لوگ عہد کرتے ہیں، یہ گھر سے آپ آغاز کیجئے۔ دوسری صفت اور دوسرا عزم ہم یہ اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے غصے پر قابو کریں گے، جہاں تک ہو سکے گا غصہ نہیں کریں گے، اور اگر غصہ آیا تو غصے پر کنٹرول کریں گے۔ اگر میری ان دو نصیحتوں کو حدیث کی روشنی میں سن کر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوب خوشگواری پیدا ہوگی اور دشواریوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔